المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم اللہ فهو أبتر اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات و معزز سامعین اکرام اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ سب سے پہلے اس کا شان نزول سن لیجیے۔ کفار مکہ کے مشرکین جب کسی کام کو شروع کرتے تھے تو وہ پڑھتے تھے بسم اللہ کی عزا، یعنی لات اور عزا ان کے بتوں کے نام تھے، بڑے بت تھے، تو ان کا نام لے کر کے کسی کام کو شروع کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب خطوط لکھوایا کرتے تھے تو شروع میں بسمک اللہم لکھوایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اختیار کر لیا۔ پھر اس کے بعد آج تک یہ سنت چلی آ رہی ہے۔ یہ ہے شان نزول۔ میرے دوستو، بسم اللہ، آج ہم مسلمان دین سے بہت دور اور غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ دین بہت ہی آسان ہے اور سہل ہے۔ شریعت کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان اور سہل ہے۔ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے لیجیے آپ، یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس کا یاد کرنا بھی مشکل نہیں ہے، پڑھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی وقت بھی نہیں لگتا ہے، کوئی دقت بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی دشواری بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس کو یاد کرنے میں کوئی دقت اور دشواری نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر لیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم بسم اللہ ہی کے تعلق سے ہم سب بہت ہی غافل ہیں۔ بسم اللہ کے تعلق سے ہی ہم سب بہت ہی غافل نظر آ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، جو کچھ اس آسمانی کتاب میں موجود ہے وہ سارا کا سارا پورے قرآن میں موجود ہے، اور جو کچھ پورے قرآن میں موجود ہے وہ سارا کا سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں موجود ہے وہ سارا کا سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے ان سارا کا سارا بسم اللہ کے با میں موجود ہے، بسم اللہ کے با میں موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ با کے معنی ہی آتے ہیں ملنے کے۔ قرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے ملایا جائے، بندے کو اللہ سے ملایا جائے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، ایک ہوتی چھوٹی ناپاکی، ایک ہوتی بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی اگر ہے تو وضو کیجئے گا، پاک ہو جائیے گا۔ اگر آپ پیشاب کر لیے وضو کیجئے گا، پاک ہو جائیے گا۔ آپ پیخانہ کر لیے وضو کیجئے گا، پاک ہو جائیے گا۔ آپ کے بدن سے کہیں خون نکل گیا ہے، کہیں سے پیپ نکل گیا ہے تو آپ وضو کیجئے گا، پاک ہو جائیے گا۔ آپ سو کر کے اٹھے ہیں، وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو کیجئے گا، پاک ہو جائیے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس سے آدمی جو ہے وضو کر کے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے بڑی ناپاکی، جب آدمی جو ہے ہم بستری کرتا ہے تو بڑی ناپاکی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو بغیر غسل کے پاک نہیں ہوتا۔ تو اب اس میں چھوٹی ناپاکی میں قرآن چھو تو نہیں سکتے لیکن پڑھ سکتے ہیں زبانی۔ قرآن چھونے کی ممانعت ہے، پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ آپ ویسی بھی زبانی پڑھ سکتے ہیں، بنا چھوئے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی سورہ آپ کو یاد ہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی اگر بنا چھوئے کوئی سکھا رہا ہے آپ سیکھ رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے۔ لیکن بڑی ناپاکی میں نہ آپ چھو سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، دونوں کام نہیں کر سکتے ہیں۔
اب کمال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی دیکھیے قرآن کی آیت ہے، تو اسے بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اسے بھی پڑھنے کی ممانعت، لیکن اس کی پڑھنے کی جو ہے چھوٹ دی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو بسم اللہ پوری بسم اللہ پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ علماء نے کہا جو بسم اللہ پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور ایک دوست کو دوسرے دوست کی یاد کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، ایک دوست کو دوسرے دوست کی یاد کرنے سے کوئی روک نہیں۔ اب پاکی ناپاکی نہیں دیکھی جائے گی، اب یہاں پر وقت نہیں دیکھا جائے گا، کوئی گھڑی نہیں دیکھی جائے گی، اس لیے اللہ نے اس کو چھوڑ دی ہے۔ اگر مجھے یاد کرنا چاہتے ہو ناپاکی کی حالت میں بھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے مجھے یاد کر لو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ قرآن بسم اللہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ تو بسم اللہ کے معنی آتے ہیں کہ ملنا، یعنی بندہ جو ہے خدا سے مل جائے۔ اب اس کا مطلب یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ ملنے کے لیے تو دنیا چھوڑنے پڑے گی، اور دنیا چھوڑنے کو تیاری نہیں ہے، اللہ کے پاس جانا پڑے گا تبھی تو ملاقات ہوگی۔ جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو ہم کیا لکھتے ہیں کہ فلاں صاحب آج جو ہے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، یہی لکھتے ہیں نا، لکھتے ہیں، اور کسی کو میسج دینا ہوتا ہے تو یہی لکھتے ہیں جا ملے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے بس اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی جو ہے بسم اللہ سے حاصل ہو جاتی ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھ جائیں کہ ایک شاعر صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ سرکار مدینہ کی تعریف میں نعت لکھی تو سرکار نے مجھے مدینہ بلایا، تو شاعر صاحب نے کہا کہ سرکار نے مجھے مدینہ بلا لیا۔ جب دوسری مرتبہ میں نے حضور پاک علیہ السلام کی تعریف میں نعت لکھی سرکار نے پھر مجھے مدینہ بلایا۔ جب تیسری مرتبہ میں نے نعت لکھی تو سرکار نے مجھے پھر مدینہ بلایا۔ تو سامنے والا آدمی کہا کہ ایک مرتبہ اللہ کی تعریف میں حمد بھی لکھ دیجئے، اللہ اپنے پاس بلا لیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کی تعریف میں حمد لکھ دیجئے، انشاءاللہ اللہ اپنے پاس بلا لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ دنیا چھوڑنی پڑے گی، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی مل جائے گی، اللہ کی رضا مل جائے گی، یہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہر وہ کام عظیم کام، محترم کام، بہتر کام بغیر بسم اللہ کے کیا جائے تو وہ ناقص رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے، ناقص اور ادھورا رہتا ہے۔ اور ایک بات دیکھیے، قرآن کریم جتنی بھی کتاب جو شروع ہوتی ہے وہ آ سے شروع ہوتی ہے۔ انگلش کا الفابیٹ دیکھ لیجیے وہ اے سے، اردو کا ہے تو الف سے، ہندی کا ہے تو آ سے، لیکن قرآن جب شروع کیا گیا تو بسم اللہ با سے شروع کیا۔ اگر جو بسم اللہ کی جگہ اسم اللہ لکھ دیتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تب بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ بسم اللہ کو با سے کیوں شروع کیا گیا؟ علماء نے اس میں بھی حکمت بیان کی ہے۔ دیکھیے الف کی دونوں کا معنی یہی ہے، جو معنی بسم اللہ کا ہوگا وہی معنی اسم اللہ کا ہوگا۔ تو اس میں حکمت کیا بیان کی ہے کہ دیکھیے اس کی حکمت یہ ہے کہ الف کی جو شکل ہوتی ہے وہ کھڑی لاٹھی کی طرح ہوتی ہے، اور اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، اس کے اندر کبر پایا جاتا ہے، اور تکبر صرف اللہ کی شان ہے۔ بڑا بننا، بڑپن جو ہے یہ صرف اللہ کی شان ہے، بندے پر نہیں کرتا۔ بندہ اگر تکبر کرے گا کہیں نہ کہیں وہ جا کر کے ذلیل خوار ہوگا، پھر فور نہ ہو، اس وقت نہ ہو، لیکن آگے جا کر کہیں نہ کہیں وہ ذلیل و خوار ہی ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے عزازیل، جس کو بعد میں ابلیس نام پڑ گیا، عزازیل کے معنی آتے معظم، محترم کے۔ یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور فرشتوں کے ساتھ رہتے رہتے فرشتوں والی صفت بھی کے اندر آ گئی تھی۔ آدمی جس کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس چیز کو لے لیتا ہے، اور وہ فرشتوں کا استاد تھا۔ تو جب اللہ نے حضرت آدم کو بنایا تو اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو اس کو تکبر ہی روک دیا۔ پھر یہ اللہ سے کہا اللہ میں تو بنا ہوں آگ سے، آپ نے مجھے آگ سے بنا ہے، آگ کی خصلت ہے اوپر جانے کی، آپ نیچے بھی جلائیے گا تو اس کی لو اوپر جائے گی۔ مٹی کی خصلت ہے، حضرت آدم کو آپ نے بنایا مٹی سے، مٹی کو آپ جتنی اوپر پھینکیے گا اتنی آ کے نیچے گرے گی۔ تو میں عظیم ہوں، آدم جو ہے مجھ سے جو ہے کمتر ہے، آدم کو چاہیے کہ مجھ کو سجدہ کریں، میں کیوں آدم کو؟ تو تکبر لے ڈوبا اس کو۔ بعد میں اللہ نے اس سے جو اپنے دربار سے نکال کے باہر کیا، پھر ابلیس پڑا گیا۔ تو یہ تکبر اس کو کیا ہوا؟ لے ڈوبا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الف کی شکل جو ہوتی ہے اس کے اندر کبر پایا جاتا ہے، تو اور با کی شکل جو ہوتی ہے اس کے اندر عاجزی، وہ بچھی ہوئی ہوتی ہے، پڑی ہوئی ہوتی ہے، گری ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے، انکساری پائی جاتی ہے۔ تو حکمت کیا ہے؟ اگر اللہ اس کو پانا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو پہلے عاجزی اختیار کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے عاجزی اختیار کرنی پڑے گی۔ کبر سے، بڑپن سے، تکبر سے اللہ کو حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کو
نہیں پا سکتے تو بسم اللہ کی جو ہے یہ حکمت بیان کی گئی ہے. اور بسم اللہ میں 3 نام ہیں، ایک اللہ ہے، ایک رحمان ہے، ایک رحیم ہے. اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور 2 نام اس کے اندر صفاتی بیان کیے ہیں، الرحمن اور ایک الرحیم. یہ اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں. اس کے اندر جو ہے 3 چیزیں پوشیدہ ہیں، 3 راز چھپی ہوئی ہیں. وہ کیا ہے؟ لفظ اللہ سے جو ہے چیزوں انسان کی 3 آرزو ہوتی ہیں، 3 تمنائیں ہوتی ہیں، 3 خواہشات ہوتی ہیں. وہ کیا؟ پہلا آرزو یہ ہے، پہلی تمنا یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی چیز مجھے مل جائے، موجود ہو، میرے پاس بھی وہ چیز حاصل ہو جائے. اور دوسری تمنا یہ ہے جب حاصل ہو گئی وہ چیز تو میرے پاس باقی بھی رہے، چھین نہ جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب میرے پاس موجود ہے تو اس سے میں فائدہ بھی اٹھاؤں، اس سے میں فائدہ بھی اٹھاؤں. تو یہ تینوں چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے. لفظ اللہ سے چیز کے ہونے کی طرف اشارہ ہے، رحمان سے چیز کے باقی کی طرف اشارہ ہے، اور رحیم سے چیز کے فائدہ اٹھانے کی طرف اشارہ ہے. تو میرے دوستو اب دیکھیے SIR کا فارم بھرا رہا ہے، بھر رہے کہ نہیں؟ آپ لوگ بھر دیے نا؟ بسم اللہ پڑھ کے بھرے تھے کہ بنا بسم اللہ کے بھر دیے تھے؟ اب بسم اللہ میں 3 رات دیکھیے کیسے اس میں سیٹ ہو رہا ہے. اب دیکھیے ہندوستان موجود ہے نا، موجود ہے نا، چاہتے ہیں کہ وہ ہم یہیں رہیں، یہاں سے نکالے نہ جائے، ہے کہ نہیں؟ یہاں سے نکالے نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ نام جو ہے گڑبڑ ہو جائے. یہاں سے ہم سب چاہتے ہیں، خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، یہ موجود ہے ہندوستان. تو اللہ سے اللہ کی طرف، اس کے ہونے کی طرف اشارہ ہے. کیا ہے بھائی؟ ہم سب دیکھ رہے ہیں، یہیں رہ رہے ہیں. اور رحمان سے اس کی باقی کی طرف اشارہ ہے، یہ باقی بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ جب قیامت آئے گی تب نا یہ ہر چیز تو ختم ہو جائے گی. ہندوستانی کیا، زمینی کیا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی نا. کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی، صرف اللہ باقی رہے گا. اور کوئی یہاں تک کہ موت کے فرشتے اسرائیل وہ بھی مر جائیں گے، جب کوئی نہیں بچے گا، اللہ بچیں گے. اور کون بچا؟ کہ میں تم ہی مر جاؤ، صرف اللہ ہی بچے گا. کوئی موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، سب کو مرنا ہے. تو اب رحمان سے کیا ہے؟ اس سے باقی کی طرف اشارہ، یہ باقی بھی رہے گا. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں. تو SIR کا فارم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے بھریے. اس اللہ سے اس ملک کے ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور رحمان سے یہ باقی بھی رہے گا، انشاءاللہ باقی بھی رہے گا. اور رحیم سے اس سے فائدہ بھی ہم اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم بھی اٹھائیں گے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اٹھاتی رہیں گی اس سے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو ہے سب کچھ بھریے، سب کو بھریے، تاکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو، اور یہ کام بھی میرا پورا ہوتا چلا جائے. کام بھی، کیونکہ زمین اللہ کی ہے. زمین کس کی؟ اللہ کی، کسی اور دوسرے کی نہیں ہے. جب اللہ چاہے گا تو ہم جب یہاں بھی ہم بھی رہیں گے، آنے والی نسلیں بھی یہاں موجود رہیں گی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 نام ہے. تو یہ 3 نام 3 چیزوں کی طرف اشارہ ہے. ایک چیزوں کے باقی رہنے کی طرف اشارہ ہے، دوسری چیزوں کے فائدے موجود ہونے کی طرف اشارہ ہے، دوسری چیزوں کے باقی رہنے کی طرف اشارہ ہے. تیسری یہ ہے کہ وہ چیز سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے رہیں. ہوتا کیا ہے کہ آدمی کے پاس وہ چیز تو موجود ہوتی ہے لیکن انسان فائدہ نہیں اٹھا پاتا. بہت ساری چیزیں ہے اس کے پاس، موجود ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو ایسے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فائدہ؟ ایسا ہونے یا نہ ہونے سے کیا فائدہ؟ اور آدمی کی تمنا ہوتی ہے جو چیز مجھ سے حاصل ہو گئی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے. آج وہ تمنا ہوتی ہے. اور جب باقی ہے، پڑی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے وہ چیز، اس سے بھی فائدہ بھی ہم اٹھاتے رہیں. تو یہ اللہ اور رحمان اور رحیم سے ان تینوں چیزوں کی طرف اشارہ بھی ہے. میرے دوستوں بسم اللہ سے عذاب بھی ہٹا لیا جاتا ہے. بسم اللہ سے عذاب بھی ہٹا. تفسیر ابن کبیر میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عذاب والے فرشتے قبر میں عذاب دے رہے. وہ چلے گئے. کئی دنوں کے بعد پھر واپس ہوئے تو دیکھا کہ اسی قبر پر جہاں عذاب ہو رہا تھا رحمت کے والے فرشتے اس پر رحمت برسا رہے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آئی. ابھی تو کئی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، اس پر عذاب ہو رہا تھا اس قبر کو، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. ایسا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کے بعد درخواست کیا، اللہ یہ کیا ماجرا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے سمجھایا کہ یہ جب فوت ہوا تھا تو اس کی بیوی حمل سے تھی، یہ مر گیا، پھر اس کا بچہ پیدا ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا، آج یہ مکتب گیا
اور اس کو استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ چھوٹا بچہ توتلی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے کہا کہ یہ میری رحمت کا واسطہ دے رہا ہے، میں بڑا رحمان ہوں، بڑا رحیم ہوں، مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس کے باپ کو میں عذاب دوں، تو آج میں رحمت کی بارش میں نکل دوں، اس کے اوپر میں نے رحمت کی بارش۔ تو بسم اللہ کے ذریعے سے عذاب بھی ہٹ جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو لوگ ایمان والے تھے، تو اللہ نے کہا جتنے ایمان والے ہیں وہ سب کشتی میں سوار ہو جائے، باقی تو سب بچ گئے طوفان میں، یہ کشتی میں سوار ہو جائے سب بچ جائیں گے۔ جب کشتی میں سوار ہو گئے تو لگی کشتی ہچکولے لینے، اور سب ڈر گئے، سب انسان ہی ہے نا بھائی، ڈرے گئے ایسا نہ ہو کہ یہ سب ختم ہو گئے، کشتی پلٹ جائے اور ہم سب بھی ختم ہو جائیں، تو ان کو ڈر ہوا، ان کو خوف ہوا، تو اللہ نے حضرت نوح پر وحی نازل کی کہ نوح آپ اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب پڑھیے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تاکہ کیا ہوگا، کشتی بھی محفوظ رہے گی اور یہ جو خوف ہے، جو ڈر ہے، وہ بھی آپ کے دل سے نکل جائے گا۔ تو آپ بتائیے صرف آدھا بسم اللہ پڑھنے سے یہ فائدہ، پوری بسم اللہ تو اللہ نے نہیں دکھایا نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اللہ نے بتایا کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تو آدھا بسم اللہ سے اتنے فائدے ہیں، اور اگر پورا بسم اللہ ہم پڑھیں گے تو کتنے فائدے ہوں گے؟ پورا اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا، اور پورا بسم اللہ چھوڑ دیجئے، پورا قرآن پڑھیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا؟ جب بسم اللہ کے بام میں اتنا فائدہ ہے، آدھا بسم اللہ میں اتنے فوائد بھرے ہوئے ہیں، اور جو ہے پورے بسم اللہ میں اتنے اللہ نے خزانے بھر دیے ہیں، اور تو پورے قرآن میں کتنے خزانے اللہ نے بھر کر رکھے ہوں گے۔ تو میرے دوستوں، ایک چھوٹی سی آیت ہے قرآن کریم کی، ہمیں چاہیے کہ ہر کام جو ہے شروع کریں، گھر کے اندر داخل ہو تو بسم اللہ سے، ایسا کیا ہوگا، آپ کے ساتھ ساتھ شیطان بھی داخل ہو جائے گا۔ کھانا شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں شروع کریں گے بسم اللہ تو شیطان بھی شامل ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ آپ کے ساتھ صحابہ بھی کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک صحابی بنا بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیے، اور حضور پاک علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ شیطان بھی کھا رہا ہے، شامل ہو گیا ہے۔ ان کو جب یاد آیا کہ ارے میں نے بسم اللہ بھول گیا، تو انہوں نے زور سے پڑھا بسم اللہ من اولہ و آخرہ۔ حضور پاک علیہ السلام ہنسے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہنس رہے ہیں، میں بسم اللہ بھول گیا تھا، کہا میں ہنس اس بات پر رہا ہوں کہ شیطان تمہارے ساتھ کھا رہا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا تھا وہ تمہارے ساتھ مستقل کھایا جا رہا ہے، لیکن جیسے تم نے بسم اللہ من اولہ و آخرہ پڑھا، شیطان آگے گیا اور طے کر کے بھاگ گیا، طے کر کے بھاگ گیا۔ تو بنا بسم اللہ کے شیطان بھی ہمارے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو گھر کے اندر جائیں تو بسم اللہ پڑھ کے، گھر سے باہر نکلے بسم اللہ پڑھ کے، سوئچ آف کرے آن کرے بسم اللہ پڑھ کے، اسے کھانے کے کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی وقت، فائدے اتنے سارے ہیں۔ بستر میں جائیں تو بسم اللہ پڑھ کے، صبح اٹھے سو کو اٹھے دعا پڑھتے ہیں، دعا سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، ہر کام اپنے زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ گاڑی پر بیٹھ رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، پھر جو دعا اس کو پڑھ لیجئے، گاڑی سے اتر رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کے۔ بتائیے چھوٹا سا کام ہے، دین اتنا آسان ہے کہ مزدوری میں محنت کم مزدوری زیادہ ہے، محنت کم کیجئے مزدوری خوب لیجئے، اور جو ہے عمل کم ہے ثواب زیادہ ہے، عمل کم کیجئے ثواب ڈھیر سارا لیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بسم اللہ پر اور پورے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا